سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق
إن الباطل كان زهوقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم الرحمن الرحیم۔ دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں
منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے کینڈے پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں کی جھرمٹ میں سحر کی براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان وقاص علی خالد حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، عشرہ مغفرت میں ہم موجود ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، اس کے بعد عشرہ رحمت میں رب کائنات کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد عشرہ مغفرت میں داخل ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سربسجود بھی ہوں گے اور دعا بھی کریں گے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، مگر اللہ کی رحمت کی جو کہ ندا آتی ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، تم سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، پھر بھی میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو عشرہ مغفرت میں ناظرین و سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی جلدی سے گزرتی ہوئی یہ پر نور ساعتیں ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساعتوں میں اپنے رب کو منا لیں، خالق کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ناظرین، آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، روزانہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوتے ہیں ان سے ہماری گفتگو قرآن و سنہ کی روشنی میں اور موجودہ دور کے تناظر میں ہم بات بھی کرتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں جیسے بات ہونی چاہیے۔ آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے ہمارے اس معاشرے کا، وہ ایک ایسا ایک قریب اور محبت کے ساتھ کہ انسان جب تجارت کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھا تاجر بنے، تجارت کرنا چاہتا ہے، مگر دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بڑے لوگوں سے رہنمائی لیتے ہیں، مگر جب تجارت کرتے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ چیز تو ہوتی ہے کہ اس کام کے لیے اتنی انویسٹمنٹ چاہیے، مگر ہم نے اچھا مسلمان تاجر کیسے بننا ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ناظرین وقت تھا کہ جہاں علماء نے، صالحین نے آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ دنیا بھر میں کی، وہاں پہ مسلمان تاجر جن ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرتے، حضور کی محبت کی بات کرتے، تو تاجروں کو دیکھ کے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات سے وہ لوگ آشنا ہوئے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود جو مہمان شخصیات ہیں، میرے پہلے مہمان ماشاءاللہ سحر ٹرانسمیشن کا وہ حسن ہیں، اور کوہ نور ٹی وی پہ ماشاءاللہ استخارہ پروگرام ہو، رمضان کی سحر نشریات ہوں، اس پروگرام کی زینت ہوتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید جناب۔ جی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے والی شخصیت، مبلغ یورپ و جاپان، جناب شہر سمندری و فیصل آباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان شخصیت، جن کی خطابت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، اور ہر دل عزیز شخصیت، فاضل جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، علامہ محمد شکیل ثانی صاحب۔ السلام علیکم ثانی صاحب۔ وعلیکم السلام خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الازہر الشریف کے فارغ التحصیل، دنیا بھر میں آقا علیہ السلام کی محبت اور قرآن پاک کے پیغام کو اور قرآن کی تلاوت کو عام کرنے والی شخصیت جناب علامہ صاحبزادہ قاری خالد حمید قاسمی الازہری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کی تلاوت نے ماشاءاللہ ماحول کو مزید روحانیت بخشی ہے، نورانیت بخشی ہے۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑا ناظرین لطف آیا جب آیات بینات کی تلاوت کا سلسلہ جاری تھا، تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ سلامت رہیں۔ جی ناظرین، آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تجارت کے اصولوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اچھا تاجر، اس کی اوصاف کیا ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر میرا پہلا سوال علامہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے یہی ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں، بزنس کیا ہے؟
بہت شکریہ آپ کا وقاص صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ نے جس موضوع کا جو انتخاب کیا ہے یہ کوئی نیا ٹاپک تو ہے نہیں ہے. جی. تجارت ایک ایسا مضمون ہے, ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس میں پوری روئے زمین کی انسانیت کا شعبہ پیشہ اور محور ہے کہ انسانیت کی اسٹرگل, انسانیت کی کوشش اور انسان اپنے دنیا معاملات میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. جی ایسے ہی. کیونکہ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ گزر اوقات اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک ایسا شعبہ ہے, اس کا تعلق انبیاء کی جماعت کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق اصحاب رسول سے بھی ہے اور اصحاب امت سے بھی ہے. جی. تجارت ایسا شعبہ ہے کہ جس سے انسان اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتا ہے, اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتا ہے. بعض علماء نے اس کے دو شعبے بیان کیے ہیں فرائض کے اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کی طرف جائے اور رزق حلال کمانے کے لیے اپنا جو ہے وہ کام کرے. حرام کی کمائی کو تجارت نہیں کہتے, ٹھیک ہے, حلال کی کمائی کو تجارت کہتے ہیں. چاہے شیپ تجارت کی ہو اور کام بزنس کیا جا رہا ہو, مگر اگر حرام ہے تو وہ نہیں ہے. حرام کی کمائی کو تجارت نہیں کہتے, اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, کیونکہ تم اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں, اپنے ناپ تول میں مساوات کرو, انصاف کرو, ترازو صحیح تولو, اور جس چیز کے تم قیمت لے رہے ہو وہ چیز انہیں عطا کرو. اور اگر بندہ جو ہے وہ حلال کی طرف حرام کی طرف جا رہا ہے اور وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے اور اس کے عوض میں وہ چیز نہیں دے رہا, تو آپ اس کو تجارت نہیں کہیں گے. تجارت فقط جو فقہاء اور علماء نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ تجارت رزق حلال کا نام ہے. اور اسی لیے سورۃ توبہ کی بھی وہ آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. یہاں تجارت کا لفظ جو ہے وہ تمہارا کمائی کا مال ہے. ٹھیک ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس پوری آیت میں یہ پوری آیت بیسیکلی محبت رسول میں ہے. جی. کہ ہر چیز قربان کر دو اتباع مصطفیٰ میں, ہر چیز کو قربان کر دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی ہر چیز کو, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بہن بھائی, اپنی کمائی کا مال, اپنا کنبہ, اپنے گھر, ہر چیز کو تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں اوپر نہیں لے کے جانا بلکہ اس کو قربان کرنا ہے. بالکل صحیح. اس لیے فقہاء یہاں پہ یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے علامہ صاحب کہ ان چیزوں کی نفی نہیں فرمائی, مگر یہ کہہ دیا کہ تابع رہیں گے. میں تھوڑا سا تمہید سے پھر آگے جاتا ہوں. تو میں آپ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کو. حقیقت یہ ہے کہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, وہ مال جس میں تمہیں کمائے تجھے گھاٹے کا ڈر ہو. گھاٹے کا ڈر ہو, یعنی مال جو تجارت ہے, یہ تجارت میں تجارت دیکھیں نا, اس کو بے کا لفظ بھی انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. ٹھیک ہے. تجارت وہ ہے کہ جس میں تمہیں نفع اور نقصان ملتا ہو. اگر اس میں تمہیں نفع ہے نقصان نہیں ہے تو اس کو تو ربا کی صورت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تجارت ہے ہی نفع اور نقصان کا نام. پروفٹ اینڈ لاس جو ہے اس کو تجارت کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں, اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ میرا لاس نہیں ہے میرا پروفٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ربا کے زمرے میں جا رہے ہیں, آپ تجارت کے زمرے میں نہیں جا رہے ہیں.
تجارت انبیاء کا پیشہ رہا ہے، تجارت جو ہے وہ اصحاب رسول کا پیشہ رہا ہے۔ تجارت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں جگہ جگہ مقامات پر، بے شمار مقامات پر اس کے بارے میں فرمایا کہ تم جس چیز کے پیسے لے رہے ہو وہ چیز انہیں دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس پہ میں آتا ہوں، ناپ تول کے حوالے سے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پاکستان کے ناظرین معروف ثنا خان رسول، دنیا بھر میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والے شخصیت جناب صغیر نقشبندی صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب رمضان کی سحر ٹرانسمیشن۔ ماشاء اللہ، شکریہ جناب۔ علامہ شکیل ثانی صاحب، آپ فرمائیے گا، قبلہ کی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ رزق حلال کے تمنائی ہیں، رزق حلال کماتے ہیں آپ، تو وہی تجارت ہے، اور آپ حرام کی طرف ہیں تو وہ تجارت کے زمرے میں چیز نہیں آئے گی۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دور پر فتن میں۔ یہ موضوع اللہ کرے کہ ہماری گفتگو کے بعد کوئی اس پہ عمل کرے اور بدل جائے۔ جیسے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت قرآن مجید سے فضل اللہ صاحب نے کہ وہ مال جن کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، یہ ساری دنیا ہی کی قرآن نے، دیکھو نا، ایک ایک چیز کی قرآن نے بتا دیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت ان ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کا پیشہ رہا، کائنات انسانی میں جو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اور کائنات انسانی میں جس طرح تجارت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، روئے زمین پر ایسا تاجر نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، جنہیں کافر بھی صادق بھی کہیں، امین بھی کہیں، سچا بھی کہیں۔ اس کی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہچان عرب نے پہلے 25 سال کی عمر میں ہے، ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے ہے۔ لوگوں کا مال منڈیوں میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اب بھی مال لے کے آپ جاتے ہیں ملک شام میں، وہ بھی واقعات ہیں آپ کی تجارت کے؟ وہ دیکھیں حضور، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 یار ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی تاجر، سیدنا فاروق اعظم بھی تاجر، عثمان غنی بھی تاجر، علی شیر خدا بھی تاجر۔ پھر جیسے علامہ صاحب نے اکابرین امت میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی تاجر ہے، امام مالک بھی تاجر ہے، امام شافعی بھی تاجر ہے، ان کا پیشہ ہی تجارت ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان بادشاہ گزرے جن کا پیشہ تجارت رہا، انہوں نے 7 بادشاہت بھی کی ہے، 7 تجارت بھی کی ہے۔ اور اسلام جیسے غاز میں آپ نے کہا کہ ہمارا جو اسلام پھیلا ہے، یہ مسلمان تاجروں کے روپ میں چلے، مختلف ملکوں میں وہ جاتے رہے، ان کا جو کردار تھا، ان کا طریقہ کار تھا، یہ سود نہیں لیتے تھے، یہ سچی بات کرتے تھے، قرض جو کوئی غریب ہوتا، کمزور ہوتا، اس کو ٹائم بھی دیتے تھے، پھر یہ لوگ اللہ کی راہ پہ خرچ بھی کرتے تھے۔ وہ ایک اچھے تاجر کی جب خصوصیت آئیں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ تاجر جو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ قیامت والے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو دیانتدار ہے، ایماندار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں جب ان ملکوں میں یہ تاجر ہمارے جاتے رہے ہیں، اسلاف کی بات کریں تو ان کا حسن اخلاق اور کردار اور ان کا جو کہ خدا خوفی دیکھ کے وہ لوگ اسلام قبول کرتے رہے ہیں نا، کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، جب سامنے کریکٹر ہوگا دین لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ کہ ان لوگوں کا کردار دیکھ کر، چونکہ اس زمانے میں بنیا بھی تھا، سود پہ پیسے، شمون یہودی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مدینہ میں تھا، لوگوں سے مطلب سود پہ چیزیں دینا، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ لیکن جو مسلمان تاجر دیکھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت سے تجارت کے اصول ملے، جب مدینہ میں قحط آیا تو بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں کہ سامان آ رہا ہے، تو سیدنا عثمان غنی کے اونٹ آ گئے، کسی نے 1%، کسی نے 2%، کسی نے 3% پرافٹ دینے کی بات کی۔ ہم نے کہا اس کو بیچوں گا جو 10% دے گا۔ ان کا عثمان غنی ایسا تاجر کون ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کون خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا ایک تاجر ایسا ہے میرا رب، آپ نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ دیکھیں تاجر انبیاء کا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، یہ انبیاء کا ایک شعبہ ہے، نبیوں نے تجارت کی ہے، رسولوں نے تجارت کی ہے۔ اور آج جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، اگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، تو دیکھیں ہماری آج کی تجارت میں جو بڑے بڑے سانپ ہیں، ان کی تو آپ حد ہی نہ کریں، وہ تو ایک ایک رات میں کروڑوں روپے پرافٹ کما رہے ہیں۔ وہ تو جو بڑی مچھلیاں وہ اوپر جا رہی ہیں، چھوٹے تو بیچارے پستے ہی ہیں۔ اور تجارت ایک ایسا کاروبار ہے، ایسا بزنس ہے،
ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں. میں دیکھیں میں اس طرف آؤں گا. ہم چاہیں گے کہ پورے اس موضوع کو لے کر چلیں. قبلہ آپ فرمائیں کہ اس حوالے سے کہ جو حلال و حرام کی تمیز ہے یہ بہت بڑی تمیز ہے, اور ایک تاجر جب انسان کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی طرف گائیڈ کرنا کہ آپ نے رزق حلال کے لیے آگے بڑھے ہیں تو حرام اس میں شامل نہیں کرنا. رزق حلال کی تمنا, اس کے لیے محنت, اور ایک تاجر کی جو خصوصیات ہیں مسلمان تاجر کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں وقاص صاحب, یہ تو قرآن پاک نے بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ تاجر کے اوصاف کیا ہیں, اور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, پورا انہیں دو جو ان کا رائٹ ہے, جو ان کا حق ہے. اب دیکھیں نا کہ تجارت جو آج کا تاجر ہے اور جو زمانہ مصطفی کا تاجر تھا, فرق کیا تھا کہ وہ اس وقت اتنی پاپولیشن نہیں تھی, لیکن کوئی ایسا بتائیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر نہیں تھے, بہت بڑے تاجر تھے. اب آج لوگ ویسے ملکوں کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس وقت جو لوگ تھے وہ تجارت کے زمرے میں جاتے تھے. اور تجارت ایک کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا مذہب کا شخص نہیں ہے جو تجارت نہ کرتا ہو. لیکن فائدہ کیا ہوتا تھا, جس طرح آپ نے ام المومنین کے بارے میں کہا کہ آپ اس وقت مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی, آپ کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود تجارت اپنے چچا کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ تجارت کرتے تھے, چچا کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب بھی ام المومنین نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اب تاجر کے لیے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں تجارت کرے. تجارت رزق حلال کا نام ہے, رزق حرام کا نام نہیں ہے. کہ انسان جو ہے وہ حرام طریقے سے مال اکٹھا کر لے اور وہ کہے میں بہت بڑا تاجر ہوں. نہیں, تاجر تو وہ ہے جو ناپ تول میں کمی بھی نہ کرے, جو پیسے لے اس کو پورا دے, اور جو صحیح معنوں میں جائز منافع, جائز پروفٹ پر اپنی تجارت کو کرے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ, دیکھو نا, حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب بس آ جائے جہاں سے مرضی آئے. ہم سمجھتے ہیں نا وقاص صاحب, ہم سمجھتے ہیں, تاجروں کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آئے صحیح. وہی نا, ہم سمجھتے ہیں نا, ہم جمع کا صیغہ ہے نا, اور ہم میں تو ساری انسانیت آ جاتی ہے. وہی آر میں ساری انسانیت ہے, ہم ہیں, میں تو اکیلا نہیں, ہم ہیں. اب اس میں پوری انسانیت جو ہے وہ شامل ہے کہ جو یہ سمجھا ہے کہ میں نے مال اکٹھا کرنا ہے, بھئی مال اکٹھا کرنا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام کی کمائی سے جو صدقہ خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. جس کو دے رہا ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اسے اس کی جزا کوئی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اصل چیز برکت. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا پیسہ مجھے کوئی آج کے دور میں ایک شخص دکھا دیں کہ جو حرام سے پیسہ اکٹھا کر رہا اور وہ سکون میں ہے. میری نظروں میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا کہ مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کوٹھیاں, بلڈنگیں, بڑا کچھ ہے, لیکن اسے سکون نہیں ہے. سکون تو حلال کی کمائی میں نا, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر ام المومنین کے مال تجارت کے ساتھ گئے ہیں تو آپ نے جائز منافع پر وہ جو مال تجارت, اب اس میں برکت کتنی ڈال دی کہ اتنا کبھی منافع اور فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ام المومنین کو ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارت میں انتخاب ام المومنین نے ان کی ایمانداری, ان کی صداقت اور ان کی ایمانداری پہ کیا. بالکل صحیح. کہ یہ صادق اور امین ہے, اس لیے تجارت کے لیے ان کا انتخاب کیا. اور جب تجارت سے اتنا زیادہ منافع آیا حضور کی جو ہے وہ صداقت کی وجہ سے اور آنیسٹی کی وجہ سے, تو پھر نکاح کا بھی پیغام ام المومنین نے خود بھیجا. اب دیکھیں ہمارے اسلاف کا جو طور طریقہ تھا, میں نے پڑھا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کا ان کے دور میں سب سے بڑا اس سرزمین میں مدرسہ تھا جو آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے, بہت بڑا مدرسہ تھا. وہاں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے. علوم پڑھانے کے بعد پھر ان علوم کو ذریعہ معاش تجارت نہیں کیا جاتا تھا. آپ نے جس ملک میں
اسٹوڈنٹ کو بھیجنا ہوتا تھا، آپ اس ملک سے کسی نہ کسی آدمی کو بلاتے تھے، انہیں وہاں وہ زبان سکھاتا تھا، 6 ماہ لگیں، سال لگیں، زبان سکھانے کے بعد اس دور میں آپ اس طالب علم کو اتنے پیسے اشرفیاں دیتے تھے کہ آپ دے کے بھیجتے تھے کہ یہ پیسے ہیں، آپ نے وہاں تجارت کرنی ہے۔ یہ جو ہے یہ تبلیغ علم اس لیے دیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال رسول اللہ جو پڑھا ہے، اس کی آپ نے فری کھاتے میں تبلیغ کرنی ہے، لیکن آپ نے تجارت کرنی ہے۔ آج ہم نے اس اپنی تعلیم کو بھی ذریعہ معاش بنا لیا۔ اس میں بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری رہے گی۔ صغیر نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ آقا السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعت خوانی ان کی پہچان ہے الحمدللہ۔ تو صغیر بھائی پہلا کلام کون سا آپ سنائیں گے؟ کیونکہ تجارت کی بات ہے اور برکت کے لیے میں اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں۔ برکت برکتیں ہمیں تو چاہیے بے شک۔ کیا کہنے صغیر بھائی، ماشاءاللہ خوب آپ نے کلام پیش کیا، اور اللہ ہی سے ناظرین ہر کوئی مانگتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے کچھ مانگنے کے بعد جب غنی ہو جاتے ہیں، جب مال مل جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، رب کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جس خالق سے ہم نے مانگا ہے، جس مولا سے ہم نے طلب کیا ہے، جب اللہ نے رزق دیا ہے، فراوانی مال ہمارے پاس ہے، تو ہمیں چاہیے اس مال کو بھی اس کے لیے بھی خرچ کریں، اور جو اس کے حکامات ہیں اس کی روشنی میں زندگی اپنی بسر کریں۔ ماشاءاللہ خوب آپ نے کلام پیش کیا، اور ہر کسی کی ناظرین یہ خواہش بھی ہوتی ہے غنی ہونا، مالدار ہونا، یہ فطری عمل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگیے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ کہ بلا علامہ صاحب فرما رہے تھے ثانی صاحب کہ میں نے پوچھا جب سوال ان سے جو خصوصیات ہیں اچھے تاجر کی، تو آپ نے فرمایا کہ ناپ تول میں وہ کمی نہیں کرتا۔ ہماری سوسائٹی اور ناپ تول، آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ناپ تول میں اتنے ممانعت ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں کہ جو مال جتنے پیسے دیے تم نے اتنا مال دینا ہے، مگر کمی ہے ناپ تول میں، آپ کیا فرمائیں گے؟ علامہ صاحب، ایک ناپ تول میں کمی نہیں ہے، یہاں تو ہر چیز میں ہی کمی ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں جو سب سے بڑی تاجرہ ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس جہالت کے زمانے میں لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں بھی ایمان تو بعد میں آیا، ابھی تو میرے آقا کی 25 سال عمر ہے، لوگ اپنے جیسا جوان سمجھتے ہیں، تو ان کی وجہ شہرت صادق اور امین ہے۔ تو ایک تاجر کا سب سے پہلے کردار، ایسا کردار ہو لوگ اس پہ یقین کریں کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں کرے گا۔ اور اگر آج کے میں دور میں دیکھوں تو آپ مطلب اتنے ہم گر چکے ہیں کہ ہر چیز میں ہم لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ 2 نمبر میڈیسن دے رہے ہیں، 2 نمبر دودھ بیچ رہے ہیں۔ وہ اس پہ ہم بات کریں گے، تولے تو ٹھیک نہ، یہ تول کی بات، اب دیکھیں تولنے والی تو ایک چیز ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، یا آپ نے گوشت لیا، سامان تولیں گے، کل قیامت کو اعمال تولیں گے۔ اب دیکھیں آپ نے گوشت لیا، وہاں بھی کنڈے میں ڈنڈی لگی ہوئی، آپ نے کچھ بھی لیا، صابن لیا، ہر چیز میں یہ پہلی امتوں پر اسی وجہ سے عذاب آیا، کم تولا اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے دیکھا قرآن میں ناپ تول یہ نشے قطعی دے دی کہ یہ جو اچھا تاجر ہے، جو دیانتدار بندہ ہے، وہ ناپ تول میں۔ اب یہاں آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائیں، ثانی صاحب تاجر کہتا ہے اگر میں تولوں گا پورا تو مجھے بچت بہت کم ہوگی، تو میں تو کچھ بچانا چاہتا ہوں نا، اس لیے میں کم تولتا ہوں۔ دیکھیں اسلام پرافٹ سے منع نہیں کرتا، اسلام پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام نے کہیں بھی قیاد نہیں لگائی کہ آپ پروفٹ نہ لیں، لیکن دیکھیں پروفٹ کی ایک حد اسلام رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 1 روپے کی چیز لے کے 15 روپے کی بیچیں، آپ 10 روپے کا کپڑا لے کے آئے اور اس کو 100 روپے کا بیچیں گے، راتوں رات میں اتنا امیر ہو جاؤں۔ دیکھیں جو گاہک ہے وہ معصوم ہے، اسے نہیں پتا، اس کو تو نہیں پتا پردہ ہے وہ کیا چیز لے کر آئے۔ اب تو بہت ساری چیزوں کے اوپر قیمتیں آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے سودے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی خریدی تاجر سے، کسی جو بیٹھے ہوئے، تو آپ کو سودے کا عیب نہیں بتایا۔ یہاں کوئی بھی نہیں بتاتا عیب، جب کہ آپ باہر کے، آپ جاپان گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جاپانی پہلے کہتا ہے اس میں یہ بھی عیب ہے، اس کی بیٹری بھی خراب ہے، اس کے ٹائر بھی خراب ہے، اس میں یہ بھی خرابی ہے، وہ پہلے خرابی بتاتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ ہوتا ہے گاڑی ایکسیڈنٹل ہے، قسم اٹھا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم اٹھانے سے سودا بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب نے جو بات کی کہ آج جتنے بھی تاجر ہیں، کروڑوں پتی ہیں، وہ اسی پریشان کیا جی برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ آپ نے دوسرے کو لوٹا، حرام کا مال گھر میں لے کے آئے، بچہ اچھا سے
گرا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بیوی بیمار پڑی ہے, ماں آپ کی بیمار ہے, آپ کو 10 بیماریاں ہیں, کیا فائدہ اس حرام کی کمائی کا؟ آپ پورا تولے, ناپ تول میں کمی. دیکھیں پہلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا, اور آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے, آپ دودھ لے لیں, دودھ کا پیمانہ کم, پیٹرول لے لیں, اس کا پیمانہ کم, کوئی میڈیسن لے لیں, وہ 2 نمبر. آپ کدھر جائیں گے؟ پوری امت دیکھیں, یہ ایک دیانتدار تاجر ڈھونڈنا آج کے دور میں ویسے مشکل ہو گیا ہے. کوئی چھوٹا غریب دکاندار ہوگا جو چلو تھوڑا سا, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کنڈا ایسا تھوڑا نیچے دیتے تھے گاہک کو, پہلے لوگ, اور پھر بعد میں جھونگا بھی دیتے تھے کہ یہ جناب ساتھ لے جائیں کہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. تو آج آپ چلے جائیں, اب سبزی لے لاما صاحب, یقین کریں آپ, کوئی ایسی تو ملنا بڑی دور کی بات ہے, جو طے ہے وہی نہیں مل رہا, وہی نہیں مل رہا آپ کو. تو یہ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں رات کو مدینہ گلیوں میں گشت کرتے ہیں. تو ایک وہ آپ نے 5ویں کلاس میں کہانی پڑھی تھی کہ عورت کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو, تو اس کی بچی کہتی نہ خلیفہ وقت کو پتہ چل جائے گا. تو کہتی خلیفہ وقت تو یہاں نہیں دیکھ رہا. کہا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. دیکھیں اگر ایک دیانتدار تاجر ہے, پھر یہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں راتوں رات ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ابھی یہ چینی کا ریٹ بڑھا دوں, کبھی گھی کا بڑھا دوں, کبھی پیٹرول کا بڑھا دو. تو ہمارے معاشرے میں اسلامی, اب یقین کریں کافروں کے ملک میں رہ کے آئے ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. علامہ صاحب وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آ گیا, یہاں یہ ہمارا مقدس مہینہ آیا, ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے, کوئی چیز ملتی نہیں. بازار میں چل جائیں پھل مہنگے, ہر چیز 2-3 گنا مہنگی کر دی گئی ہے. تو بات یہ ہے, یہی میزان کے اندر یہی تو خرابی ہے. دیکھیں ہر چیز تو تول کے نہیں مل رہی. تو جب آپ نے ہر چیز پہ پروفٹ ڈبل ٹرپل کر دیا, اور پھر بدقسمتی یہ ہے, میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ علامہ صاحب بات کرنے لگا ہوں, ہر شخص دعوے دار ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم نبی کی محبت میں یہ کر دیں گے, ارے نادانو, نبی کی محبت پہ جان دینے والوں, نبی کی سیرت پہ عمل کیا ہوتا, لوگوں کو سودا پورا دیا ہوتا, کوئی نبی کا ایک قول تو تم نے پورا کیا ہوتا, دیانتدار جج بن جاتا, دیانتدار باپ بن جاتا, کوئی تو ہوتا. اب دیکھیں ہر بندے کی تجارت الگ الگ ہے, وکیل کی بھی تجارت ہے, جج کی بھی تجارت, ہر کوئی اپنی بھی تجارت میں لگا ہوا ہے. کوئی جھوٹ کے پیسے مٹور رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. کیا ہے, ہم ہر شخص پریشان ہے, اور اس کی وجہ اپنے حرام کے لقمے کو. نہیں وہ تو چھوٹی سی, میں نے بس ایسی ہلکی سی, میں نے کہا میری بات سنو, ایک دودھ کا کڑایا بھر لیں, اس میں اب تھوڑا سا تھوک ڈال دیں, کراہت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کوئی پیے گا. آپ نے حلال میں جب تھوڑا سا حرام شامل کیا, وہ سارے کا سارا آپ کا بیڑا گرک ہو گیا. اور یہاں صورتحال یہ ہے, پورا سال حرام کھاؤ, پورا سال 2 نمبر رشوت کا مال سودا جو مرضی کرو, اور پھر سال بعد ایک محفل میلاد کرو. نبی کے عاشق اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے, 2 عمرے کے ٹکٹ دے دیے, 4 حج کے ٹکٹ دے دیے, ہم بخشے گئے ہیں. نعت خانوں پہ پیسے اڈیل دیے, مولوی صاحب کو راضی کر دیا. یار یہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو دیکھو میرے مصطفیٰ. مگر وہ مال دیے جو آپ کا جائز مال ہے. اپنے پھر صاحب فرمائی کے حوالے سے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, اور تاجر تو اپنے مال کے دروازے کھول دیتا ہے, ایسا معاملہ ہوتا ہے. جب کوئی قحط سالی ہو جائے, پرابلم آ جائے, تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو ذخیرہ اندوزی, مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ ابھی جو آکسیجن ہے, آکسیجن بھی انہوں نے روک دی ہے تاکہ یہ اس کا ریٹ بڑھے گا, کیونکہ کرونا وائرس کی ناظرین وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم SOPs پر عمل کریں. حالات دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے کم از کم ماسک تو پہن لیں. اس میں کسی کا کیا حرج جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ آپ ماسک پہنیے اس سے پہلے کہ ملک میں کرفیو لگ جائے. جو دہاڑی دار طبقہ ہوگا وہ بڑا متاثر ہوگا, پریشان ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی خود بچانا ہے, اپنے آپ کو بھی خود بچانا ہے. ہمارا دین اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے. تو موجودہ صورتحال میں ہمیں ماسک بھی پہننا ہے, سماجی جو فاصلہ ہے وہ بھی رکھنا ہے, اور باوضو رہیے. ماہ رمضان کا یہ پر نور مہینہ, باوضو رہیے, 5 وقت کی نماز ادا کیجئے, اللہ سے دعا بھی مانگیں اور احتیاط بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہی ہم اس بیماری سے, اس وبا سے بچ سکتے ہیں. تو آکسیجن کی میں نے بات کی, وہ ہمارے خالق کی ذات ہے ناظرین, جس نے ہمیں اتنی سانسیں دی ہیں اور مفت میں دی ہیں. آج آکسیجن پہ جو شخص چڑھا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے, اس سے پوچھیں اس کا بل کیا بنتا ہے, کہ بلا آکسیجن بھی جو نا انہوں نے ذخیرہ کر دیا, مہنگی کر دی جناب, تاکہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں ایسا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو وہی بات آ گئی نا کہ ہم شکوہ کریں تو کس سے کریں؟ جی, ہائے ہائے ہائے, ہم گلہ کریں تو کس سے کریں؟
کسی غیر سے جا کے کریں. غیر کہتا ہے میں تو رمضان آپ کے مہینے میں چیزیں سستی کر رہا ہوں. جی غیر کہتا ہے میں تو ساری 1 نمبر چیزیں آپ کو دے رہا ہوں. بالکل ایسے. کس سے گلا کریں؟ اپنوں سے گلا کریں. اپنے تو کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے اعمال کی جو 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں نا ہمارے اعمال کی، اس میں نمبر 1 عبادات ہے اور نمبر 2 معاملات ہیں، نمبر 3 اخلاقیات ہیں. جی صحیح. یہ ہمارے اعمال کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنی عبادت میں بھی ریاکاری اور ملاوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو فریضہ جو ہمیں ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کرنا چاہیے تھا، مجھے بتائیں وقاص صاحب کہ کیا ہم اپنی عبادت میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ ہم ریاکاری نہیں کرتے؟ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم تو نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہے. نماز کیا، ملاوٹ کیا ہے نماز میں کہ ہم نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ تشہد پہ بیٹھتے ہیں، آئے بس ٹکریں ماریں اور وہ دوڑ کے جائے. ہماری توجہ نماز میں ہے ہی نہیں. ہماری توجہ تو اپنے معاملات میں ہے. نماز حضور خشوع کے ساتھ. ہاں خشوع و خضوع. دیکھیں نا خالق کائنات نے بھی ایک تجارت کی ہے، خالق کائنات نے بھی سودا کیا ہے. ایک قرآن پاک میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رب نے فرمایا محبوب میں نے تمہارے غلاموں کی جان اور مال کے بدلے انہیں جنت عطا کی ہے. دیکھیں نا یہ بھی تو سودا ہے. بالکل ایسے کہ یہ سودا ہے کہ تمہارے غلاموں کی جان اور مال. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. اللہ مومن کہا گیا کہ مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں نے انہیں جنت عطا کی ہے. یہ بہت بڑا سودا ہے. اسی لیے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 وزیر میرے زمین پہ 2 میرے آسمانوں پہ ہیں. رب نے فرمایا محبوب ساری کائنات پر سلطنت پر بادشاہیت آپ کی ہے. میں نے سودا کیا آئیں آپ وہ شب معراج جو بلایا تو بلا کے فرمایا کہ یہ جنت کا مشاہدہ بھی کر لو، کیونکہ جو وکیل امت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ بھی کرے، جو بدلے میں رب نے جنت دی ہے اس کو بھی دیکھ لے. اب دیکھنا ہے کہ رب نے بھی سودا کیا ہوا ہے، ہم بھی سودا کرتے ہیں. ہماری عبادات، ہمارے اعمال میں جو 3 کیٹیگریز ہیں کہ عبادات میں ملاوٹ ہے، ریاکاری ہے. روز معاشری ہمارے منہ کے اوپر جو بڑے بڑے محراب متھوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ٹکا کے ان کے اوپر وہ مار دیں یہ ہیں تمہاری نمازیں. اس کے بعد ہے معاملات جان بوجھ کے رگڑتے ہیں تاکہ وہ محراب معاملات کا تعلق جو ہے، معاملات کا تعلق بھی تمہارے حقوق العباد کے ساتھ ہے اور اخلاقیات کا تعلق بھی تمہارے حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہ دونوں ہمارے اعمال کی بڑی اہم کیٹیگریز، بڑی اہم قسمیں ہیں. ہم معاملات میں جاتے ہیں، معاملات میں تجارت ہے، معاملات میں کاروبار ہے، معاملات میں لین دین ہے. ایک تاجر کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ سچ بولے. پہلی خوبی ایک تاجر کی کہ وہ سچ بولے. اگر سودے میں عیب ہے تو عیب بتائے. بالکل بتائے وہ سچ بولے. دیکھیں نا آپ واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب آپ کو بت دیے گئے، چچا آزر نے بت دیے کہ یہ بت لے جاؤ جا کے فروخت کرو، تو آپ بت کو لے کے گئے جب مارکیٹ منڈی میں. حالانکہ اس وقت آزر کے بت جو ہیں وہ ٹاپ پریورٹی پہ جاتے تھے، لیکن آپ جب بت لے کے گئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی خوبیاں بیان کی. یہ سنتا نہیں ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے، یہ دیتا کچھ نہیں ہے. اب بس بیان تو واپس لے کے چچا نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ چچا جو اس کے اندر تھی وہی میں نے. بالکل. آج کا تاجر سب سے پہلے سچ بولے کہ جو چیز ہے وہ بتائے. سچ کوئی نہیں بولا جاتا. آج کا تاجر سب سے بڑا دوسری قسم اس کی کہ وہ امین ہونا چاہیے، اس کے اندر آنیسٹی ہونا چاہیے، وہ ناپ تول صحیح معنوں میں دے. پھر ہے کہ صداقت بھی اس کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ آپ ہر معاملے میں آپ نے تو ہماری ترغیب فرمائی ہے. سچ تو آپ کا مشن تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا تھا. دشمن بھی اور غیر بھی صادق تو مانتے تھے. بالکل، کیونکہ آپ آئی ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. سچ لے کر آنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے دونوں متقی پرہیزگار ہیں. تو وقاص بھائی بات یہ ہے کہ آج کا تاجر نمبر 1 سچ بولے.
नंबर 2 जो सौदा है वो गाहक को बताए। नंबर 3 जो है उसका नाप तोल जो है वो सही करे। नंबर 4 जो है कि जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो चीज़ दे। ये जो आपने जो अपने नंबर्स गिनवाए हैं, एक एक पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। केवल सानी साहब आप फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे कोई गाहक है, वो दुकान में एंटर हुआ, आगे कपड़ा उसने खरीदना है, तो वो कहता है, वो कसम उठा के कहता है कि मुझे खुद ये 800 का जो है ना मुझे पड़ा है, और बैस के बाद वो 500 का दे देता है। वो कसम उठा लेता है कि मुझे खुद तो 800 का मिला है, तो मैं कैसे तुम्हें 700 और एंड का पे जाके कहता है जनाब मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं कमाया। सबसे बड़ा झूठ। जो पहले उसने कहा कि इतना मुझे खुद 800 का मिला है, दिया उसने 500 के बाद 1 रुपया नहीं कमाया। ये क्या है? और ये हर दूसरा आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ देखें, वही तो मेरे मुस्तफ़ा की निगाह तो देखें, निगाह मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दी कि कसम उठाने से सौदा तो बिक जाएगा, बरकत नहीं होगी। अब क्या है ये जो कसम है, मतलब कि अब मुझे 800 का मिला है, उसने दे 500 का दिया, बाद में जुमला किबला ने फरमाया कि मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये तरीका है, ये बिल्कुल, ये तो आप किसी भी चीज में जाएंगे इसी तो झूठ। उस सेलमैन को बड़ा फनकार समझा जाता है सर। अब कि जो ऐसी हरकत करके बेच दे, मालिक भी खुश होता है जो ओनर है दुकान का। ये दौरे हर फील्ड में, ये दौरे पर हर फील्ड में जी। जो टॉप प्रायोरिटी पे ना छलांगे लगाए ना वकील, वो सबसे बड़ा टॉप। अल्लामा साहब ये दौरे पर फितन है। जो वकील ज्यादा झूठ बोलेगा केस उसके पास आएगा। जो शॉपकीपर, जो दुकानों पे लड़के आजकल काम करते हैं, जितना झूठ बोलने वाला, गाहक को काबू करने वाला, जैसे आपने कहा, ये तो तरीका अब चलता है ना कपड़े में और भी बड़े कारोबार में। मैंने एक मिसाल दी है, टायर्स भी हैं इसमें बड़ी बड़ी तो कसम उठा लेते ना। कसम देखें, ये आपने सबसे पहले तो उसकी बुनियादी आपने झूठ पे रख दी। आपने झूठ बोला। आप मुझे ये बताएं, ऐसा ये बात भी है, इसमें दोनों शख्सियात जवाब दे सकती हैं कि मालिक ये कहता है मैंने तो झूठ नहीं बोला, लड़की ने आगे बोला मैं तो सच्चा हूँ, मैंने तो सेल मैन सेल गर्ल रखी है, वो ये बस बात अब मालिक पहला झूठ ये उसे समझा रहा है, मालिक पहली तलकीन ये कर रहा है कि इतने से कम आपने ये सौदा देना है। मालिक इसका जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, मालिक रिस्पॉन्सिबल है। मालिक ने तो कैसे कहते हैं कि सेल मैनों पे डाल दो। नहीं लामा साहब देखिए, जब मालिक ने झूठ बोलने का पहले उसको टारगेट दे दिया कि भाई मेरी बात सुनो, ये इतने की चीज है, मैं अभी आप ना चीजों के ऊपर नंबर लगे होते हैं, तो मुझे वो दोस्त ने बता दिया कि ऐसे पढ़ते हैं, तो मैंने, अब मुझे वो नंबर पढ़ने आ गए ना। इसी तरह 3 करके बड़ों में लिखा था, ऊपर वाला रेट नीचे, वो डाल के पता चल जाता है। तो वो एक चीज़ के ऊपर 500-600 ज़्यादा लिखा होता है, तो वो 600 का उसकी प्रॉफिट है। अब उसके अंदर उसने फिट करना गाहक को, कोई 300 में कर लेगा, कोई 400 में, 500। सच बोल के भी तो कर ही सकता है ना। सच तो लामा साहब देखें, अगर हर बंदा सच बोलना शुरू कर दे, मैं ये समझता हूँ जो छोटा ताजर है। तो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो सेल मैन है या सेल गर्ल्स हमारी बहनें हैं, कम से कम वो भी जो ना एक भी बदल गया तो हमारा मकसद पूरा हो गया। में क़यामत, मेरे साथ क़यामत गुजर गई। मैं घर में बैठा था, फेसबुक पर इश्तिहार आया, ये वॉशरूम धोने वाला जो ना, वो उसकी कमर्शियल चल रही थी, तो मैं और मेरी आपकी भाभी बैठे थे, कहती चले मंगवाते हैं। हमने जब फौरी तौर पे वहाँ उनको कर दिया, हमने जनाब उनको कर दिया। वो थी 2700 रुपए की वो चीज़, वो जनाब, तो 3 बार हमारे घर में वो चीज़ आ गई। मैं घर में नहीं था, घर वाली ने कहा जी वो आ गई। मैं कहा पैसे दे दो, पैसे दे दिए। जब उसको खोला, उसमें से 3 पाउडर के डब्बे निकले। वो 100 रुपए वाला पाउडर किसी काम का नहीं। हमने मंगवाए चने, हमें चलो चने नहीं, दाल तो भेज दो, आगे वो पाउडर भेज दिया, वो भी तो उस तरह पड़ा हुआ है। यानी इतना अच्छा, अब मैं किससे जाके कहूँ? लामा साहब, इस मुल्क में 2 नंबर शैम्पू बिक रहे हैं, हर चीज़, आप किससे कहे? कोई सुनने वाला भी नहीं है। जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, बॉटम लाइन तक हर बंदा करप्ट हो जाए, तो लामा साहब फिर ये अल्लाह का अजाब आता है। ये कोरोना क्या है? ये शामते अमाल है। ये बीमारियां की, ये शामते अमाल है। खुदारा मेरे जितने भी ताजर भाई हैं, मैं कहता हूँ जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये भी बेईमानी से नहीं छोड़ते। आप रेडी पे चले जाएं, उसे कहूँ भाई देखो क्या रेट है। अगर 100 रुपये खरबूजा किलो वो बेच रहा है, 50 रुपये का किलो आया होगा, जो 100 रुपये। अच्छा ऐसा करें, पैसे भी तेरी पसंद के, अपनी पसंद का सौदा डाल दे, वो 2 काने गंदे आपको जरूर डाल के देगा। यानी आपने उस पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, लेकिन उसकी फितरत के अंदर ये चीज़ गुट्टी में है कि मैंने हराम कमाना है। जी नाज़रीन, हमारा आज का सहर नशरियात का मकसद भी यही है कि तिजारत और ताजर ये हर घर के अंदर है। जितने भी पाकिस्तान के में घर मौजूद हैं, हर किसी की ख्वाहिश है या कर रहा है जो कारोबार है। उलमा तिजारत नहीं करते जी, उलमा तिजारत इस पे हम आएंगे। और एक घंटे की तकरीर का 1 लाख रुपया, ये तिजारत नहीं।
تو جیسے پیسے آئیں گے پھر ویسے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ ہم چاہتے ہیں کہ سحر نشریات میں اصلاح بھی کی جائے، لوگوں کو دین کی طرف بھی لے کر آیا جائے، ساتھ میں جو نعت ہے، جو دل کا سکون ہے، سرور ہے، حضور کا ذکر ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے تاکہ نعت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور اصلاح کا سلسلہ بھی جاری رہے. سگیر نقشبندی صاحب موجود ہوں تو ماشاءاللہ نعت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ، ان دنوں تو جانا بہت مشکل ہے اور جایا تو جا نہیں رہا. کیا کہیں گے، اب تو ایسا کرم ہو کہ ہمیں اس وبا سے نجات ملے، کیا فرمائیں گے آپ؟ تو بس التجا ہے کہ مدینہ پاک کے راستے کھل جائیں دیوانوں کے لیے. اب یقین کریں ہر سال جب یہاں آتے تھے آپ کے پاس وقاص بھائی، اور تیاری ہوتی تھی بس، اور 2 سال سے ایک ایسا ماحول ہے کہ عجیب کیفیات ہیں. عاشقان مصطفیٰ روتے ہیں، اپنی التجائیں اب تو ٹی وی لگا کے دیکھ لیتے ہیں، بس زیارت کر لیتے ہیں، بالکل ایسے. لیکن کیفیات بیان سے باہر ہیں. ہر بندہ ہی پریشان ہے کہ حضور شاید ناراض ہیں، کرم نوازی فرمائے، ترس فرمائے، اور ہم سب کو حضور اپنی بارگاہ میں پھر طلب فرمائے. آمین آمین. عاشقوں کے لیے مدینے جانا کون سا مشکل ہے؟ واہ واہ، کیا عاشقوں کے لیے وہ تو ایک شعر بھی ہے کہ مشکل. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. عاشقوں کے لیے تو آقا علیہ السلام کے در کی حاضری کی اپنی لذت ہے، اپنا لطف ہے، عاشق وہ تو لوگ- بات اور ہے، لیکن عاشق لوگ- عشاق کے تو عشاق جہاں بیٹھتے ہیں وہیں مدینہ سبحان بستے ہیں. اللہ. یہی تو ہمارے اسلاف کی کرامات ہیں. ہاں، وصال بھی ہے اور ہجر کا بھی اپنا مزہ ہے، ہے اور دوری میں بھی ایک لطف ہے، ایک ایسا معاملہ ہے. اللہ کریم کرم فرمائے اور یہ معاملات پوری دنیا کے اچھے ہو جائیں آمین. اور اس اذیت سے پوری دنیا باہر نکلے. علامہ صاحب اس بارے میں بھی فرمائیے گا کہ چلیں، جب ہم نے تجارت کی بات کی ہے تو کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے میڈیسن کے اندر بھی 2 نمبری اور ان کی قیمتوں کو بڑھا دیا جانا، لوگوں کو سہولت نہ دینا، اور ہمارا اسلام ناظرین، ہمارا دین، ہمارے مذہب نے تو لوگوں کی خیر خواہی ہی تو کی ہے. ہمارے اسلام نے تو یہی کہا ہے کہ عبادت بھی کرو اور خدمت خلق بھی کرو، لوگوں کے کام آؤ. ایسے تاجر اسلام دیکھنا چاہتا ہے کہ جس میں لوگوں کی سہولت ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ہی تو ایک تعلق ہے جو قائم ہوگا. تو کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، اور مشکل وقت میں جو کام آتا ہے اس کی تو کیا بات ہے. مشکل وقت میں بھی انسان پھنس جائے اور پھر ایسا دیکھے کہ میں کیا کروں. تو تاجروں کو چاہیے کہ تو اور بھی چیزوں کو تھوڑا کھول دیں، دل کو بڑا کریں، عمرہ بعد میں کر لیں. ویسے حقیقت تو یہ ہے جو میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے امتی نہ ہوتے تو ہم سارے عذاب کے مستحق تھے. صرف آج ہماری بچت اسی وجہ سے ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں اس امت پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ صرف اگر ہماری بچت ہے تو اس میں ہے، ورنہ یہ ناپ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، ناپ تول کی وجہ سے، ناپ تول کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی اور ان پر عذاب بڑا سخت عذاب نازل کتنی ہوا. بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی امت میں ایک عیب ہے، اور بھی ہوں گے، ایک عیب جو پرومیننٹ ہوا وہ ناپ تول کی کمی تھی، وہ سارے گئے. وہ سارے گئے، صرف ناپ تول کی وجہ سے ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. تو آج کے اس معاشرے اور سوسائٹی میں علامہ دیکھیں، صاحب جو ان پہ عذاب آیا تھا، اللہ نے تیز ہوا میں پٹک پٹک ان کو مار دیا تھا. ان کے قد بہت آپ بڑے تھے، سوچ نہیں سکتے ہیں. ہاں جی، اس قوم کے قد بہت بڑے تھے. اللہ نے ہوائیں بیچ کے ان کی کھوپڑیاں توڑ دی. آج یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے یہ بھی ایک عذاب ہی ہے اس پوری روئے زمین پر. اور مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا، بڑا چھوٹے کو مار رہا ہے، کہاں ظلم نہیں ہو رہا. آج ہندوستان کی صورتحال ہے تو کشمیر میں ہندوستان کو عقل نہیں ہے کہ میں نے کیا کشمیر کے ساتھ. اسرائیل جو ہے فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مسلم کنٹریز جہاں جہاں ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. یہ ظلم ہم خود بھی کر رہے ہیں. وہ تو ایک ان پہ تو ہم بلیو ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ظلم کرنا ہی کرنا ہے. لیکن انسانیت کے ساتھ جو ظلم مسلم معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں نا، یہ وائرس ہے، میڈیسن ہے، آپ جو سوال کر رہے ہیں تو میڈیسن مجھے بتائیں کہ میڈیسن ساری 2 نمبر میڈیسن آ رہی ہیں. یہ جو ویکسینیشن جو مطلب ہے کہ یہ لگا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا کسی کو ثبوت ہے؟ ایک دفعہ لگانی تھی، اب جس کو ایک دفعہ یہ لگ رہی ہے وہ اس کے جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ سارے پازیٹیو آ رہے ہیں.
اس میں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ پہلے کے اثرات چلیں مان لیتے ہیں جی. آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی آکسیجن نہیں مل رہی ہے, میڈیسن عروج پہ چلی گئی ہیں, میڈیسن اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. ہم اپنے اس معاشرے کے اندر بینگ دا مسلم پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم تجارت کرتے ہیں, ہم تھوڑا کھا لیں. ہم کم از کم اس مشکل وقت میں پورے پاکستانیوں کو, پوری امت کو, اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. ہم اس ہر ایک چیز کو, ہمارے اندر وقاص صاحب جب سے ہمارے اندر پروفیشنلزم پیدا ہو گیا نا, ہماری تباہی شروع ہو گئی. وہ کوئی بھی طبقہ ہو, مطلب کوئی بھی طبقہ ہو, وہ علماء کا طبقہ. پروفیشنلزم کو تو قبلہ یہ ایک ایسا ٹول ہے اس دور میں کہ وہ بہت پروفیشنل آدمی ہے, وہ بہت پروفیشنل. میں وہی کر رہا ہوں نا, میں وہی کر رہا ہوں. پروفیشنلزم کی آڑ میں جو مرضی کرتا ہے. پروفیشنلزم جب ہمارے اندر پیدا ہو گیا, ہر فیلڈ میں ہماری تباہی شروع ہو گئی. علماء کا طبقہ دیکھ لیں, پیران نظام کا طبقہ لے لیں, لائر کا طبقہ. مطلب ہم تو صرف ایک کوستے رہتے ہیں نا, تاجر ایک دکاندار کو بیچارے کوستے رہتے ہیں کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے, یہ گوشت میں کمی کرتا ہے, یہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے. ہم بیسیکلی بینگ دا مسلم اور ہم مبلغ ایز اے, ہم اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ ہم اس میں کمی پیشی نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ دین کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا, اور ساری زندگی ہمارے نبی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی کہ میں کسی چیز پہ کوئی نبی ایسا بتا دیں جس نے تبلیغ پہ اجرت لی ہو. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں. ہر بندہ دوسرے کو نصیحت ضرور کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹ جب بندہ اپنی ذات پہ کر لے. ہر طبقے کے اندر پروفیشنلزم جب پیدا ہوا تو کہتے ہیں جی یہ پروفیشنل آدمی ہے, یہ پروفیشنل آدمی. آج ڈیمانڈ ہی پروفیشنل کی ہے. جو بیچارے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بے شمار کئی گنا زیادہ متقی پرہیزگار, لیکن کوئی نہیں پوچھتا. اسی طرح ہمارے پیران عظام میں دیکھ لیں کہ وہ تھا وہ گاڑیاں کہاں گئے, وہ مدارس کہاں گئی, وہ تعلیم کہاں گئی, وہ ایجوکیشن کہاں گئی, وہ روحانیت جہاں جاتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ویزے بند ہو گئے. میں کہتا ہوں ہمارے اسلاف, ہمارے اکابرین نے اسی جگہ کو مدینہ بنایا, اسی جگہ کو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو شہر مدینہ کا دیدار کرا دیا. مسئلہ کیا تھا کہ وہ پروفیشنلزم سے پاک تھے, روحانیت کا فیض ان کے اندر موجزن تھا. وہ اپنے علم کی وجہ سے, اپنی روحانیت کی وجہ سے فیض تقسیم کر رہے ہوتے تھے. جہاں بیٹھے ہوتے تھے, کسی مرید نے کہا مدینہ جانا, وہ دیکھیں نا ایک حضرت بائیزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جا رہے تھے مدینہ شریف جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, تو ایک شخص وہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے تو ایسے پڑا ہوا ہے, تو آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے ولی تھے. تو اس شخص نے کہا کیا دیکھ رہے ہو بھائی, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا گفت طواف بگردم ہفتہ بار این کوتر از طواف حشمات, ادھر جا کیا کرو گے, میرا ہی طواف کر لو, میرا ہی. یعنی اس اسٹیج تک لوگ پہنچے ہوئے تھے اللہ کے قرب میں کہ وہ کہتے تھے کیا ہے, لوگوں نے تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مدینہ بھی دکھا دیا, کعبہ بھی دکھا دیا. پروفیشن آج کا تاجر جو ہے بیسیکلی ہر فیلڈ میں لوگ تجارت کر رہے ہیں. وہ مذہبی طبقہ ہو, وہ کوئی طبقہ ہو, وہ وکلاء کا طبقہ ہو, وہ کاروباری طبقہ ہو, وہ تجارت کا طبقہ ہو. ہم بیسیکلی کاروبار کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. ہمارے اندر وہ عبادت نہیں, حالانکہ تجارت بہت بڑا ایک عبادت کا طبقہ ہے. تجارت بہت بڑی, اگر وہ رزق حلال کے لیے وہ قول جو ہے وہ اگر رزق کے 10 حصے کریں تو 9 حصے تجارت میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قاضی انصاف کرنے والا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک تاجر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ صحیح رزق حلال سمجھ کے تجارت کرتا ہے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک بندہ اپنی زبان سے حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو قدم قدم پہ ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ اس چیز کی تم ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس چیز کی تم ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آج بیسیکلی آج کا تاجر جو ہے میرا خیال ہے نہ وہ سچ بول رہا ہے, نہ وہ ناپ تول میں کمی سے بچ رہا ہے. ہر ایک چیز میں پروفیشنلزم, اور چھوٹا بھی اپنی اس کوشش میں بڑا ہو جاؤں, بڑا کہتا ہے میں دنیا فتح کر لوں, میں اس سے بڑا ہو جاؤں. اسی وجہ سے ہماری تباہی ہے. اور آج کا یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کی اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے.
ہمیں استغفار کرنا چاہیے. یہ مغفرت رمضان شریف کا اشرہ جا رہا ہے. ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن آپ اس کی طرف جائیں, آپ ٹھیک ہے علاج کروائیں, آپ میڈیسن کھائیں, لیکن میں پورے تمام اپنی اس امت کو گزارش ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ خدا کے واسطے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم سے قدم قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں, ہر فیلڈ کے بندے گناہی میں مبتلا ہیں, تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے, سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. سچے دل سے ناظرین ہمیں توبہ بھی کرنی ہے. اور اچھے تاجر کے جو اوصاف ہیں اس میں بہت بڑا ایک وصف یہ ہے کہ سچ بولے. جب سچ بولے گا اس میں برکت ہوگی, مال بھی بکے گا. ثانی صاحب قبلہ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ اگر سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوز بھی ہیں, ایسے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, مگر ایسے بھی تو ہیں جو سچ بولتے ہیں, ایسے بھی تو ہیں, ایسے بھی لوگوں سے معاشرہ بالکل خالی نہیں ہو چکا کہ جو لوگوں کے خیر خواہ نہ ہوں, جو لوگوں کے لیے دل و جان نہ بچھا دیں, ایسے لوگ بھی تو ہیں. ایسے تاجروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور آقا السلام کی جس پاک کی روشنی میں کیا پیغام اور کیا انعام ہے کہ جو سچ گوئی اور اچھے طریقے سے مال کو بیچتا ہے, تجارت کرتا ہے, اس کے لیے دنیا میں تو برکت اور خیر ہے, آگے بھی تو اس کے لیے انعامات ہیں. اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں, سبھی تو نہیں برے ہو چکے. ثانی صاحب علامہ صاحب اکثر حکم الکل کربی کا قاعدہ ہے کہ جب کثرت خراب ہو جائے تو وہ کل پہ حکم لگ جاتا ہے, اور جو ایسے اچھے لوگ ہیں ان کا استثناء خود ہی ہو جاتا ہے. کوئی شک نہیں اگر سارے ہی برے ہو جائیں تو پھر قیامت ہی آ جائے. اچھے لوگ موجود ہیں. حقیقت میں علامہ صاحب یہاں تھوڑا سا اب ہم کب سے لگے میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, ہم لوگوں نے وہ ساری خرابیاں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کرنے والا بھی جانتا ہے, مگر کچھ اصلاح ان کی کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک اچھے تاجر کے لیے چینی کی کہاوت ہے, چین کے لوگ بولتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ دکان وہ تجارت نہ کرے, دکان نہ کھولے. تو دیکھو جو خوش اخلاق لوگ ہیں, ایک تاجر ہے خوش اخلاق ہو, وہ انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ثانی صاحب اور صغیر بھائی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ذکر جان عالمین یہ اس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے بہت جلد, تو اس سے پہلے ہم کلام بھی سن لیتے ہیں صغیر بھائی سے. ماشاءاللہ رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین. سحر کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. کوہ نور ٹی وی کی یہ سحر کی نشریات ہوں, افطار کی نشریات ہوں, ماہ رمضان کی ان پرنور ساعتوں میں ہم جہاں پہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں, وہیں پہ ہم آج کا جو ہمارا عنوان ہے, جو بھی ڈیلی ہمارے عنوانات ہوتے ہیں اس پہ بات کر کے, تاکہ جو اصلاح معاشرہ کا جو ایک فریضہ ہے علماء کے ذمہ وہ بھی ادا کیا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, اور ان کے ساتھ علامہ محمد شکیل ثانی صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی ثنا خان رسول صغیر احمد نقشبندی صاحب. تینوں شخصیات کو سحری کرنے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بلا فرمائی گا کہ عشرہ مغفرت بھی بڑی تیزی کے ساتھ, واقعی یہ گنتی کے دن ہیں, ایسے گزر رہے ہیں کہ بس آج 13واں روزہ ہم نے 13 روزے کی سحری ہم نے کر لی ہے. الحمدللہ, پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا کرم ہے. آج کے جو ہمارا عنوان ہے تجارت کے حوالے سے, تو تاجر جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً ہمارا حسن ظن بھی ہے, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لا علمی میں سرزد ہو جاتی ہیں, مگر جب علم انسان کو ہو جائے تب وہ بدلے گا, جہاں جاگے وہیں سویرا. تو اگر آپ وہیں سے پلٹ آئیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بات عرض کرنا چاہتا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے معاشرتی ماحول اس میں ہم نے سارا ڈسکس کیا ہے, کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے, مگر کیا اس کے اصلاح کی کوئی بات ایسی کی جائے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں تاجر کے لیے مطلب جو ایک مسلمان تاجر کی شخصیت میں چیزیں ہونی چاہیے, اور کہاں کہاں ہم مار کھا رہے ہیں. جو تجارت ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آیا بیچارہ
پیسے کما کے جیسے فارن سے آ گیا, ادھر آتے کسی نے کہا جی آپ فلاں کام شروع چاول کا کام کر لیں, فلاں اس بیچارے کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے, اس نے جب چاولوں کے 2 ٹرک لے لیے, اور اگلی بار یہ ہوا کہ پٹھان اس کا سارا مال ہی لے کے چلے گئے. ہمارے ساتھی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, تھوڑا کام شروع ہوا, پتہ نہیں تھا, تجربہ نہیں تھا. دیکھیں ایک تاجر کے لیے بھی کم از کم وہ کام وہ کرے جس میں اس کے پاس ایکسپیرینس ہو. پھر دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہے, آپ اگر کسی بڑی دکان پہ چلے جاتے ہیں تو جو چھوٹا گاہک ہوتا ہے اس کی بیچارے کی اتنی عزت نہیں ہوتی. کوئی بڑا گاہک ہوتا ہے اس کو چائے بھی پلائی جاتی ہے, چھوٹے گاہک کو ایسے مطلب اس سے ہنس کے بات بھی نہیں کی جاتی. آپ نے مطلب جاپان میں کسی دکان پہ اگر جاتے ہیں تو وہ سارے کھڑے ہو کے آپ کو کونیچیوا کرتے ہیں, جھکتے ہیں. اچھا آپ ان سے دیکھیں, ایک دکان میں آپ چلے گئے, کپڑے کی دکان پہ آپ نے پوری دکان میں ہر چیز نکلوا لی, پھر بعد میں وہ کہیں جی میں نے تو آٹا گوندنے والی پرات لینی تھی. اب پتہ آپ کپڑے والی دکان سے آٹا والی پرات ڈھونڈ رہے ہیں, وہ پھر آپ سے معافی مانگے, کہیں گے سیما سین ہم معافی چاہتے ہیں, جو چیز آپ لینے آئے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب میں نے جاپانی سے پوچھا, میں نے کہا آپ گاہک اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے, یہ نہ آتا تو میرے رزق کون دیتا. یعنی وہ تو خدا مانتے نہیں نا, ان کا عقیدہ, لیکن گاہک کے ساتھ ان کا اتنا ریلیشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ اگر نہ آتا, اب آج کے تاجر جو بازاروں میں بیٹھے ہیں, اسی غریب نے بیچارے نے محنت مزدوری تمہیں لا کے پیسے دینے, اس کو عزت تو دو. ماہ رمضان کے احترام میں, اور جو مسلم تاجر ہیں, شہر مکہ کی بات کر لیں, شہر مدینہ کی ہم بات کر لیں, اور عرب ملک تو تجارت کا ایک مرکز ہوا کرتے تھے. وہاں کی تجارت اس ماحول میں, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبلہ آپ نے بات کی ہے, بڑے بڑے ائمہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, اور بھی تجارت ہوتی تھی, تو وہ بھی تو مینج کر لیا کرتے تھے, ایک سہولت دیا کرتے تھے. تو ہم اشیاء خرد و نوش کو جب رمضان میں مہنگا کر دیں گے تو یہ کیا ایک مسلمان اور اسلام کے تاجر کی کیا ایک تصویر جا رہی سامنے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, اسلام کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں جی, نوید بھی ہے اور وعید بھی ہے. ٹھیک ہے. ہم بیسیکلی کوئی اللہ معاف کرے کہ ہم کوئی ان کی مذمت نہیں کر رہے ہیں, یا ہم انہیں کوئی برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ختم ہونی چاہیے, کوئی برائیوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہیں کہ ان کی بطور اصلاح کے لیے. جی ایسے ہی کہ کوئی ہمارا بھائی یہ ناراض نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اور ہمیں تاجروں کو برا بھلا کہا جا رہا. برا بھلا نہیں ہے. ہم بیسیکلی ہمارا آج کا تاجر, اصول بتائے جا رہے ہیں. ہمارا آج کا تاجر بیسیکلی نا آشنا ہے, نا واقف ہے, نا واقف ہے سیرت نبوی سے, اور نا واقف ہے کہ تجارت بیسیکلی ہے کیا. تجارت انبیاء کی سنت ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے کسی نے لوہے کا کام کیا ہے, کسی نے کپڑے کا. ایک بات میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو جمعوں کے خطبات کی بات کر لیں یا محافل کی بات کر لیں, ہمارے تو عنوانات ہی اور ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اصول تجارت اور تاجر کی جو خصوصیات ہیں صغیر بھائی, اس پہ بھی کبھی خطاب بھی نہیں کیا کہ ہم بتا سکیں کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اب علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. نبیوں نے درزی کا کام نہیں کیا, نبیوں نے درزی کا کام نہیں کیا, کپڑے نہیں, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انبیاء نے. یہ ساری تجارت میں چیزیں آ رہی ہیں, درزی کا کام بھی یہ بالکل ہے, یہ تجارت کے کام ہے سارے. محنت کرنا, تجارت کرنا, ہر ایک فیلڈ میں انبیاء نے کام کیا ہے, آگے اصحاب رسول نے بھی کیا ہے. ہم بیسیکلی اپنے تاجر بھائی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تجارت میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے. برکت صحیح, کیونکہ یہ ہمارا ایک ذریعہ معاش ہے, یہ ہمارے بچوں کی پرورش ہے, ہمارا ایک روزمرہ اور ہماری زندگی ایک اچھے طریقے سے گزارنے کا سبب ہے کہ ہم ایک اچھا کاروبار کریں. ہم اپنے معاملات دیکھیں نا, صبح سے لے کے شام تک ہم نے ٹائم بھی دینا ہے, اور شام کو ہم کچھ حاصل کر کے بھی نہ جا سکیں تو فائدہ کیا. جس طرح ہم فار دا ایگزامپل مثال دیتے ہیں, جی نماز پڑھی اور پڑھی بھی نہیں ہے, نماز پڑھی اور پڑھی بھی نہیں ہے, فائدہ کیا کہ آپ گھر سے نکلے ہیں, اتنا ٹائم دیا آپ نے, اور پھر نماز پڑھی بھی نہیں ہے آپ نے, ٹکرے مار کے جا رہے ہیں. صبح سے لے کے ہم اپنے گھر سے دور ہیں, اپنے بچوں سے دور ہیں, اپنے روزی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم شام کو کچھ حاصل کر کے نہیں جا رہے ہیں. جتنے پیسے ہم ظاہری سمجھ رہے ہیں کہ آج میں نے 10,000 کما لیا, جی 10,000 جاتے, کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی بیوی بیمار ہے, کوئی گھر کا فرد بیمار ہے, 10,000 جاتے کوئی آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں,
وہ 10,000 کا 20,000 لگ گیا, آپ نے کہا چلیں 10,000 کمایا, کوئی گل نہیں 10,000 لگ گیا, یہ بات نہیں ہے. آپ جائز طریقے سے کاروبار کریں, حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں. حضور سے بڑی تجارت کس نے کی ہے؟ اچھے بھلے ہم نے سوسائٹی میں لوگ دیکھے, یہ تو پورا ایک سود کا تو پورا عنوان ہے, اس پہ تو دیکھیں جی ہم اس طرف آنے والے دنوں میں ہم ربا کی طرف نہیں جا رہے. علامہ صاحب میں بتاتا ہوں, اچھے بھلے لوگ بھی جو سود پہ پیسے دے رہے ہیں, وہ تو ایک الگ موضوع ہے, وہ الگ موضوع, وہ ٹاپک الگ, لیکن آج کا تاجر بھی سود کھا رہا ہے. کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. ہماری جو اس وقت منڈی کام کرتی ہے, صورتحال یہ کہ تقریباً 80 سے 90% کام ادھار پہ چلتا ہے. چھوٹی پارٹیوں کا مال لے لیتے ہیں, بیچنے کے بعد ان کو پیسے دیتے ہیں, اس کی مجبوری نہیں دیکھتے وہ کتنا مجبور ہے. جو بیچارہ ایک نیا بندہ مارکیٹ میں ہے, اس سے جو بھی لے کے جائے گا. اسلامی جو اصول ہیں تجارت کے, میں چاہوں گا وہ بھی آپ ناظرین کو بتائیں کہ اسلام میں کون سے اصول اسلام نے وضع کر دیے تاجر کے لیے کہ ان کو اپنائے گا تاکہ پروگرام اختتام کی جانب. اسلام نے علامہ صاحب اسراف سے منع کر دیا, فضول خرچی سے منع کر دیا. آپ اپنی جو کوئی بھی تاجر کام شروع کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے وہ دیکھے اس کام میں اس کو کتنا تجربہ ہے, اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو 10 روپے کا سرمایہ 10 روپے لگا کے بیٹھ جائے, کرائے سے آپ کی ہر چیز ڈوب جائے. آپ 5 روپے لگائیں, 5 محفوظ رکھیں. مطلب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک اچھا جو تاجر ہے وہ مشکل وقت کے لیے کچھ رکھتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو کمپنی کام کر رہی ادھار پہ ادھار لیے جا رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, اگر اس کا کام ٹھپ ہوا تو سارے پیسے دکان بند کر کے سارے کھا کے بیٹھ گیا. اچھا اس سے جو آگے لے کے جا رہے ہیں, اچھا وہ بھی بے ایمان ہے. نئی دکان بنی ہے, ادھار والے ٹپک پڑیں گے, اس سے ادھار لے لیں گے, بعد میں آدھے کھا جائیں گے. ہم نے خود دکانداریاں کی ہوئی ہیں, ادھر سے بھی مطلب وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں آپ کا سودا میرے پاس ہے, میں آپ کا سودا بیچوں, اس سے اپنی پروفٹ کما کے آپ خود رکھوں, اپنا پیسہ نہ لگاؤں. یہ بھی دیکھیں, سود تو پیسے کے بدلے پیسے کی بڑھوتری ہے, لیکن یہ بھی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا ہے. شریعت نے یہاں اجازت اس لیے دے دی کہ درمیان میں سودا آ گیا تو اس کی بچت ہوئی, ورنہ یہ بھی ظلم ہے. ایک مسلمان تاجر کو ظالم نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے. پھر دیکھیں اب عرب میں جاتے ہیں, ہم نے عرب کی بات کی, اذان ہوئی ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اوپر جالی ڈال کے چلے گئے, سب نے اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھی ہے. کیا ایک بحثیت مسلمان ہمارے تاجروں پہ نماز فرض نہیں ہے؟ کبھی ہم نے دیکھیں جو رزق دے رہا مالک, رازق کو یہ تو بیٹھے. بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ اذان ہو نماز ہو تو شٹر ڈاؤن اصل میں وہ تب ہونے چاہیے. ضروری نہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہی ہو, میں نماز کے بعد علامہ صاحب دیکھیں چھٹی کا تو کنسپٹ ہی آپ دیکھیں, یہ یہاں تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے. میں نے اب جاپان میں دیکھا, سڑک پہ جا رہے ہیں, میں نے خود منظر دیکھا, کوئی بندہ بشر نہیں ہے. اس نے تھوڑی سی توریاں رکھی ہوئی ہیں, 2-4 انڈے رکھے ہوئے ہیں, ادھر ایک چھوٹا سا ایسا ڈبہ پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر لکھ کے رکھا ہوا ہے, آپ اس میں پیسے ڈالیں, چیز اٹھا کے لے جائیں. یار کافر لوگ اتنے ایماندار دیانتدار, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا. یہاں آپ کو اتنے تالے لگے ہوئے ہیں, نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا. مسجد کی دکانیں ہیں, ادھر نیچے ڈیک لگا کے بیٹھے ہوئے. خدا کے بندو, اس رازق کے ساتھ تعلق قائم کرو جس نے تمہیں اتنا رزق دیا ہے. ناظرین وہی بات ہے کہ رزق کی تلاش میں اور تمنا رزق میں ہم رازق کو بھولتے جا رہے ہیں. اور اصل بات تو یہی ہے کہ رازق کی محبت جب دل میں ہوگی تو فراوانی رزق بھی ہوگی. ہمیں رزق بھی چاہیے, مگر رزق کے ساتھ جو رازق سے تعلق ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے معاملات بہتر ہوں گے. ہمارے ساتھ صغیر بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, اور کلام بھی ان سے سنیں گے, بہترین اعلیٰ, سارے کلام ہی اعلیٰ ہوتے ہیں. اور اپنی پسند کا آپ کلام سنائیں. طاہر صاحب کی. جی بالکل. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک شعر آپ نے پڑھا کہ میں پھر بلایا جاؤں گا, یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا, اور یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اس در کی بار بار حاضری نصیب ہوتی رہے ناظرین. اور مگر اس وقت تو جب حالات دیکھے جاتے ہیں اور جب سکرین پہ وہ منظر آتا ہے تو دل تو پریشان ہوتا ہے, مگر ہم نے اپنے خالق سے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے اس انداز میں. اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنی نیتوں کو دیکھیں, اپنے اخلاق کو دیکھیں, اور اپنے طور طریقوں کو, اپنے رویوں کو دیکھ لیں, تو ہمیں ناظرین توبہ کی ضرورت ہے, اور اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی عبادت کو بھی درست رکھنا ہے. معاملات زندگی اور اخلاق جو ہیں جب تک یہ سنواریں گے نہیں تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے. اور آگے بڑھنا چاہیے, مگر توبہ اور استغفار کا سہارا لینا چاہیے سچے دل کے ساتھ. یہ دنیا قبلہ, یہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے.
یہ ختم ہو جانے والے سارے معاملات ہیں، مگر انسان اتنا لالچی اور جلد باز ہے، وہ چاہتا سب کچھ اکٹھا میں کرتا جاؤں. اور تاجروں کی بھی بات کر لیں، اوروں کی بھی بات کر لیں، ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے حساب بھی تو حضور دینا ہے نا. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں تو قرآن پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اس میں جو آیا اس نے اس کھیل تماشے میں اپنا ٹائم گزارنا جانا. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جب جانا ہے تو جزا اور سزا کا ایک عمل ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہو، وہ عالم معاشر ہو، ہم نے ایک سسٹم سے گزر کے پھر آگے جزا اور سزا جو مالک نے ہمارے لیے لکھی ہے وہ ہمیں دینی ہے. لیکن جن کا عقیدہ نہیں ہے، جو نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاجر کی ایک میں عرض کر رہا ہوں، تاجر کی ایک مین جہاں اس کا سچ بولنا ہے وہاں اس کا اچھا اخلاق ہونا بھی ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، ہمارے رویے ٹوٹل بدل چکے ہیں، ہمارے ایٹیچیوڈ چینج ہو چکے ہیں. بالکل ہے، ہم نے یعنی ہم اس دنیا میں اس مراحل میں چلے گئے ہیں جہاں آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے تباہی کے. جتنا مرضی بندہ گناہ گار سے گناہ گار ہو، دیکھو انسان ہے، بندہ گناہ گار کر، لیکن آخر کار اس گناہ گار نے بھی رجوع اللہ تو کرنا ہی کرنا. ایک انسان عروج پہ گناہ کے چلا جائے لیکن اس کو پھر جب وہ سکون تلاش کرے گا، راحت تلاش کرے گا، اسے نہیں ملے گی، وہ اللہ کی طرف آ جائے گا. کیونکہ سکون تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سکون تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں. تو ایک اچھے اخلاق کا تاجر حضور جو پورا دن محنت کرے گا، کیا وہ اس کی جو محنت ہے، جو بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو مال کمائے گا، اس کا مال کمانا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے؟ سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیں آپ نے جنت کس زمرے میں آپ کو جنت ملے گی؟ کیوں جنت ملے گی؟ اچھے اعمال کی بنا، اچھے اعمال کی وجہ سے. تو یہ معاملات جو ہیں، یہ کاروبار، یہ آپ کے معاملات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جنت ملنے ہی اچھے عمل کی وجہ سے. حضور نے کیوں فرمایا کہ ایک اچھا تاجر جو ہے رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پرورش کرتا ہے، حضور نے اسے جنت کی خوشخبری کیوں سنائی ہے؟ واہ 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 واہ. اس کے لیے وعید بھی آ سکتی تھی. اگر وہ اس سسٹم سے نکل جاتا ہے تو وعید ہے، اور اگر اس سسٹم میں رہتا ہے تو نوید ہے. جنت کیوں ملے گی؟ اپنے عمل کی وجہ سے. عمل کیسے ہوگا کہ ہم اچھی تجارت کریں، اچھا کاروبار کریں، رزق حلال کمائیں، لوگوں کی ہم کام آئیں، لوگوں کو حضور یہ سمجھ لیا ہے قبلہ کہ عبادت اور نیک عمل وہ ہے جو مسجد میں ہے، اور باقی یہی تو بات ہے. یہی تو بات ہے. کریمہ علامہ صاحب وہ سنا نا، ہم نے یہ سمجھا نا کہ مسجد میں ہے تو نیکی ہے، ایسی بات اور عبادت وہ ہے لیکن باہر نہیں. عبادت جو ہے نا، عبادت ایک کوئی چھوٹا جا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، عبادت تو دیکھیں نا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کون سی مسجد ہے؟ عبادت ہاں یہاں بھی تو عبادت کر رہے ہیں نا. عبادت گھر سے نکل کے، جس طرح ایک علم کی ڈیفینیشن ہے، تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ گھر سے لے کے واپس گھر تک یہ سارا لرننگ پروسیس آتا ہے. آپ سمجھے کہ میں نے جو کلاس میں جا کے پڑھا ہے وہ میرا لرننگ پروسیس ہے؟ نو. اس لیے کہ لرننگ پروسیس تعلیم کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ گھر سے آپ نے ایک قدم اٹھایا، کس لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جتنا سفر کر رہے ہیں وہ سارا آپ کا لرننگ پروسیس ہے. واپس گھر آتے ہیں لرننگ پروسیس. اسی طرح عبادت ہے. آپ جاتے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی کانٹا ملتا ہے، یہ عبادت ہے. آپ کسی کو صحیح رستہ بتا دیتے ہیں، یہ عبادت ہے. آپ کسی کے پاس کوئی سامان ہے، اٹھا کے اس کو سڑک پار کروا دیتے ہیں، یہ عبادت ہے. عبادت کوئی صرف 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک فرائض میں ہے. عبادت اتنا وسیع عمل ہے، اتنا وسیع عمل ہے کہ انسان پیدا ہونے سے لے کے اینڈ تک اپنی پوری زندگی کے ہر ایک معاملات میں عبادت میں رہتا ہے. وہ چاہے اب یہ کاروبار ہے، تاجر ہے، تو تاجر جو ہے وہ اپنی دکان پہ بیٹھا، اگر وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، یہ عبادت ہے. اگر وہ سچ بول رہا ہے، یہ عبادت ہے. اگر وہ تول پورا دے رہا ہے، یہ عبادت ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانا، یہ عبادت ہے.
تاجر دیکھیں صبح ہم نے جب بات شروع کی تھی تو بات تھوڑی تلخ تھی، مگر بات کا جو اختتام ہونے لگا ہے یہ آپ اور میرے فائدے کا ہونے لگا یہ ہے۔ ساری عبادت ہے۔ اچھے اخلاق سے ایک گاہک آتا ہے، آپ اسے خندہ پیشانی سے بٹھاتے ہیں، اسے پانی پیش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب کم حاضر، آپ مطلب وہ کہتا ہے کم حاضر، آپ اسے پوچھتے ہیں کیا آپ کو چاہیے، وہ اس کی قیمت پوچھے، عبادت ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے۔ جائز منافع لے کے اسے چیز دے دینا، اس کی مدد کرنا عبادت ہے۔ کسی کو قرض حسنہ دینا عبادت ہے۔ کسی کو اگر وہ ٹائم پہ قرضہ اور اس کا واپس کر دینا بھی عبادت ہے۔ ٹائم پہ قرضہ وہ نہیں دے سکتا، اسے مزید مہلت دیں، عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور بلکہ اللہ کا قرآن ہے کہ تم قرض حسنہ دے کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ عبادت ہے۔ تم کسی کے کام آ جاؤ، یہ بات سب سے بڑی عبادت جو ہے نا وہ حقوق العباد میں ہے۔ بندوں کے کام آنا ہے کہ آپ بندے کے کام کیسے آ سکتے ہیں۔ تاجر، میں سمجھتا ہوں کہ تاجر نے سارا دن اپنی دکان پہ بیٹھنا ہے، جی، تو وہ کیوں نہ عبادت میں ٹائم گزارے، اپنا کاروبار بھی کرے اور عبادت بھی کرے۔ ہم اس کو سمجھ لیں تو بہت آسان ہے۔ سارا دن وہ بیٹھا ہے، وہ کچھ نہ پڑھے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، وہ اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے صرف انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، بس بالکل صحیح، صرف اتنی نیت کر لے کہ میں نے کسی سے ناجائز منافع نہیں لینا، میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، میں نے جس چیز کے پیسے لینے وہ چیز میں نے اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ عبادت میں شمار اور میں نے اپنے بچوں کو رزق، جو بندہ سارا دن یہ نیت کر لے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، چاہے میں 2 روپے کما کے لے جاؤں، سارا دن اس کا عبادت میں ہے، اور اسی کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جو تاجر جو ہے وہ اپنا رزق حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جنت کی بشارت۔ بالکل جی ثانی صاحب، بڑی اہم ہماری بات ہوئی کہ نے بڑا اعلیٰ اس پہ بیان کیا ہے کہ ہم نے عبادت کو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی اختتامی پوائنٹ پر پہنچے، دیکھیں علامہ صاحب نے جتنی بھی کہ ہم عبادت، یہ مسلمان کی جو زندگی ہے مومن کی، وہ پوری زندگی عبادت میں ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے جو ساری گفتگو فرمائی ہے نا، اب اس کو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی فقط اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو اگر عبادت کی وہ ڈیفینیشن کریں جو ہم کر کے بیٹھے ہیں، 5 وقت کی نماز عبادت، باقی ہر چیز دنیا داری ہے، تو پھر تو قرآن کی اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہی بات ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، ایماندار تاجر خوش اخلاق ہے، پانی بھی پلا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو وہ ساری عبادت۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بہترین وہ صدقہ جو اپنی اولاد پہ، یہ ایماندار تاجر رزق حلال ان کو کھلا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے عبادت بن گیا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک جوان ہے، اسے میرے آقا سے دستے مبارک ایسے دست پنجہ لیا، سلام لیا، میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو سرکار مدینہ نے پوچھا جوان تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آقا میں پتھر کوڑتا ہوں رزق حلال کمانے کے لیے۔ تو میرے آقا نے اس کا ہاتھ چوم لیا، فرمایا جو ہاتھ رزق حلال کی پتھر کوڑتے ہیں وہ اس قابل نبوت ان کو بوسہ عطا فرمایا۔ القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو دیکھو یہ تو اللہ کی دوستی کما رہے ہیں تاجر، جو اگر ایمانداری سے دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، تو آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ غلط بیچتے ہیں، منشیات جو نا وہ بیچتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو شٹر ڈاؤن کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ بیچتے ہیں منشیات ہیں اور نشہ آور چیزیں بیچ رہے ہیں اور نماز کی بھی پابند ہیں؟ دیکھیں وہ نماز، ان کی جو نماز ہے وہ تو نماز ہی ہے، یہ تو نہیں کہ وہ کہیں کہ وہ اگر غلط کام کرتا ہے، اگر کوئی شراب بیچتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ اس کا گناہ ہے۔ اب اس کی نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ جو نماز ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وہ جو حرام کما رہا ہے نا، اب اس حرام کی وجہ سے نہ تو اسے عبادت میں کیف آئے گا، نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ وہ جو بچوں کو کھلا رہا ہے رزق وہ حلال ہوگا، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں کہ نماز بے حیائی سے بری باتوں سے روک رہی ہے۔ آپ بری باتیں کر رہے ہیں، آپ شراب بیچ رہے ہیں، آپ جوا لوگوں کو کھلا رہے ہیں، آپ جناب چرس بیچ رہے ہیں، آپ نشہ بیچ رہے ہیں، تو نماز نے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نماز تو بے حیائی بری باتوں سے روک رہی تھی۔ تو جب آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا
تو پھر نہ نماز کی کیفیت آئے گی، نہ اپنی دعا قبول ہوگی. تو وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے ایک روایتی آپ نے ریاکاری کی ہے، وہ سارا کام غلط کر رہے ہیں اور آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے پھر اسے عبادت میں خود و خشوع ملتا ہے، اسے پھر اللہ جی حرام کا کوئی کام تجارت کے زمرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تجارت رزق حلال کے لیے ہے، اور تجارت میں جتنے حلال کام ہیں وہ سارے تجارت میں آتے ہیں. حرام کا کوئی کام تجارت میں نہیں آتا. وہ انسان کی ایک اپنی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات آ گئی ہیں، وہ اس کا گناہ ہے، وہ اس کو جیسے باقی گناہ وہ بھی ایک گناہ ہے. کیونکہ تجارت جو ہے نا، تجارت جو ہے یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. دیکھو نا، جو لفظ آپ کا قرآن پاک میں آ جائے وہ پاکیزہ لفظ ہے قرآن کے. تجارت پاکیزہ لفظ ہے. اللہ نے زندگی دی ہے تو کھانے پینے کا اہتمام بھی تو انسان نے کرنا ہے نا. علامہ صاحب کھانے پینے پاکیزہ چیز ہے. دیکھیں اس لیے جو پاکیزہ چیز ہے اس میں حرام کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ حلال کا کاروبار کریں. اب آپ کہیں شراب بیچوں تو یہ بھی میری تجارت ہے، میں سود پہ کام کروں تو یہ بھی میری تجارت ہے. یہ تجارت ہے. ایک جملے میں آخر میں پیغام آپ دے دیں، ایک جملے میں میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایسا پروگرام تھا کہ دل چاہ رہا تھا بات بڑھے لیکن بات اپنی تجارت ایسی تجارت کریں کہ وہ تجارت آپ کی عبادت بن جائے اور وہ ایسی عبادت ہو کہ اللہ آپ کی بخشش فرما دے. جی ثانی صاحب. بس میں تو یہی پیغام دوں گا کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا ہے تجارت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، خدا را وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر بنے کہ لوگ ان کو کہیں ہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے امتی اور غلام ہیں. ان کے اس عمل کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو، ان کے حسن خلق کو، ان کے کاروبار کو، دیانتداری کو، لوگ ان کے بعد چل کے جائیں کہ یہ بندہ آقا کا سچا امتی، دیکھو کتنی اچھی تجارت کرتا ہے. تو ان کی شہرت اچھی ہو، رزق حلال کمائے، ان کو دل کا بھی سکون ملے گا اور اس کا فائدہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. تو ان کو یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے نکال لیں. دنیا نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، سب یہیں رہ جانا ہے. تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، اگر آپ آج سے پہلے اپنی بات نہیں سنی تھی، آج سن لی ہے تو اس پہ عمل کریں. بالکل. اور بڑے بڑے ایسے نوجوان ہیں جو بڑا اچھا سوچتے بھی ہیں. ہمارے عاصم رفیق بھائی جو ہیں ماشاءاللہ، ایک ان کا ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، تجارت بھی بڑی اعلیٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں دین کی طرف آیا جائے اور دین کے کاموں میں ہی جو نا اپنا مال بھی خرچ کیا جائے. ایسے نوجوان بھی موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حافظ رسول وردی صاحب آپ کی آمد کا، علامہ شکیر ثانی صاحب آپ کی آمد کا، صغیر بھائی آپ کی آمد کا. آپ کے کلام پہ اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، آج جو ہم نے بات کی ہے تجارت کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے بعد ناپ تول میں جو ہم کمی کرتے تھے اسے ختم کر دیں. عبادت ہے. ہم ذخیرہ اندوز تھے، آج کے بعد توبہ کر لیں، ختم کر دیں، یہ عبادت ہے. ہم جھوٹ بولتے تھے، اس جھوٹ کو زندگی سے ویسے ہی آپ آؤٹ کر دیں، عبادت ہے. سچ، اور کیونکہ صدق، ایمان کی بنیاد صدق پہ ہے اور نفاق کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. تو مومن وہ ہے جو سچ بولنے والا ہے. اور اچھے، ہمیں ضرورت ہے جہاں پہ اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے سماج کو، اس سماج کو انجینئرز کی ضرورت ہے، اس سماج کو اچھے علماء کی، اچھے مشائخ کی، اچھے اسکالرز کی، اچھے جو کہ ڈاکٹر سب کی ضرورت ہے، اچھے پائلٹ کی ضرورت ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمیں اچھے تاجر کی سب سے بڑھ کے ضرورت ہے. تاجر اچھا ہوگا، نظام اچھا چلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی شمع ضرور روشن کریں. میں پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے کرونا وائرس سے خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں اور اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کو بھی بچائیں. ماسک ضرور پہنیں اور جو حکومتی SOPs ہیں اس پر عمل کیجئے تاکہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہم سربسجود بھی ہوں، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، وضو سے بھی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور احتیاط بھی کریں. ہمارا دین احتیاط کا حکم دیتا ہے. صغیر نقشبندی صاحب کے کلام پہ اختتام ہوگا. اللہ حافظ.